بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا لفظی ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ شروع میں بازربی بازربی کے تین معنی آئیں گے: ساتھ، کو، پر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، تسمیہ۔ تو جب کو کہے گا کہ تسمیہ پڑھو تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بازر بی کا معنی ہوا ساتھ بھی، کو بھی، پر بھی، لیکن فکرے کی مناسبت سے اس کا معنی پھر ہم لگا لیں گے۔ تو آگے ہے سین اور میم۔ اصل میں عربی گرامر کی ترکیب میں با کی جگہ پر الف آئے گی، تو با اپنا معنی علیحدہ بھی دے گی اور با جاتے جاتے ساتھ الف کا حرف بھی لگائے گی۔ تو عربی ترکیب کے مطابق با کی جگہ جب الف آئے گی تو یہ اسم ہو جائے گا، تو اسم کا معنی ہوا نام، NAME، نیم۔ تو بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ بعد بھی کا معنی ہوا ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ کا معنی اللہ۔ تو بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ سراپا مہربان ہے۔ جہاں رحم کی حد ہو جائے، یعنی ہم یہ کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سراپائے رحمت ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں رحم بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات مہربان ہی مہربان ہے۔ تو جو الرحیم ہے، یہ پھر کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر رحم ہے، وہ رحم آگے منتقل ہوا انسانوں میں، جنوں میں، حیوانات میں، نباتات میں، جمادات میں، حشرات الارض میں، آبی مخلوقات میں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 28,000 مخلوقات ہیں، تو تمام میں اللہ کا جو رحم ہے وہ پھر آگے منتقل ہو گیا، ہر طرف چلا گیا۔ تو یہ الرحیم ہے، یعنی اس اللہ کی ذات کا جو رحم ہے وہ آگے اب منتقل ہو گیا ہر طرف۔ وہ تو الرحیم کا معنی ہوا نہایت رحم کرنے والا، ہر رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر نیک کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور ہر جگہ پہ پڑھا جائے گا بسم اللہ۔ غسل کرتے وقت، وضو کرتے وقت، ہر نیک کام کرتے وقت، سواری کرتے وقت، اور کوئی بھی کام دنیا کا شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن کریم پڑھنا ہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ، صرف اتنا نہیں پڑھنا، پھر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف قرآن کریم کا یہ خاصہ ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے، لیکن دنیا کا ہر کام، ہر نیک کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے۔ بلکہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پہلے خامد حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا، جب کہ ابھی وہ بچے تھے، فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے تو بسم اللہ پڑھ، کھانا کھانے سے پہلے دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے آگے سے کھا۔ تو اس تعلیم اور تربیت میں بھی بسم اللہ شامل ہے۔ تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، وضو کرتے وقت بسم اللہ، اتنا پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اولاد حاصل کرنے کے لیے میاں بیوی مل بیٹھیں تو کہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اتنا پڑھنے کے بعد میاں بیوی جب یہ دعا پڑھیں گے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی جب جمع کریں گے، ملاپ کریں گے، سیکسول انٹرکورس کریں گے، تو اس میں جو اولاد حاصل ہوگی، اس دعا جس دن پڑھی ہوگی، اس دن کے مل بیٹھنے سے جو اولاد حاصل ہوگی، وہ اس اولاد کو کبھی بھی شیطان ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد جب استقرار حمل ہوا، حمل قرار پا گیا، تو اب پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو ساری زندگی پھر شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو بسم اللہ کا بہت فائدہ ہے۔ تو سفر کی دعا میں بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، سب میں اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام
ہر جگہ پہ لیا جائے گا، دنیا کا ہر نیک کام کرتے ہوئے۔ اب جب انسان کی عادت پڑ جائے گی کہ قدم قدم پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑے گا، تو اب انسان جب برائی کا کام کرنے لگے گا تو تب اس کی حمیت اور غیرت جاگے گی، انسان کے اندر کا انسان جاگے گا، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا، اس کا دل و دماغ اس کو جھڑکیاں دے گا کہ اے انسان تجھے شرم نہیں آتی، تو برا کام کرنے لگا ہے، اب یہاں پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، تو ڈار اس اللہ سے جو تیرا رب ہے حقیقی طور پر، تو انسان یقیناً پھر گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ اس لیے قدم قدم پہ ہر نیک کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان یہ ہے کہ لفظ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء۔ یہ صفتیں دیکھتے جائیں کہ قرآن کریم میں کتنی صفات اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی بیان فرمائی، تو جو کسی انسان کی صفتیں نہیں ہیں، یہ صرف اللہ رب رحمان کی صفتیں ہیں۔ سورۃ زاریات آیت نمبر 57، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی عبادت کے لائق ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی اقتدار، زوال، عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم مطلق اور خالق کل ہے۔ سورۃ آل عمران سورۃ آراف آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے اور انسان کی حاجت کو، انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ سورۃ حدید آیت نمبر 3 میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چھپی ہوئی باتیں اور ظاہری اور اعلانیہ اور جہری باتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ سورۃ حشر پارہ نمبر 28 آیت سورت کی 22، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو زندہ رکھنے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29، الذی خلق الموت والحیاء۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ کسی پیر فقیر کی دعا میں یا کسی پیر فقیر کے تویز گھنٹے میں ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 213۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ حضرت بلال آ کے حبشہ سے جنت کے مالک بن گئے، حضرت صہیب روم سے آ کے جنت کے مالک بن گئے، حضرت سلیمان ہمارے پڑوس ایران ملک سے جا کے 2 مرتبہ راستے میں غلام بنے، لیکن انہوں نے گناہ کا انہوں نے اس کی قیمت ادا کی، تو 2 مرتبہ راستے میں قید ہوئے، پھر رہائی پائی، اور محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آخر کار انسان اپنے مقام کو پا ہی لیتا ہے، پہنچ گئے یہاں ایران سے جا کے جنت کے مالک بن گئے، حضرت صہیب روم سے جا کے جنت کے مالک بن گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشہ سے جا کر جنت کے مالک بن گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے چچا ابو لہب جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، وہ ان کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی، تو اللہ حالانکہ ان کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا، تو قریب گھر ہونے کے باوجود بھی وہ ہدایت نہ پا سکے،
تو یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہی مومنوں کا دوست ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، سورۃ فاتحہ آیت نمبر 3۔ مالک یوم الدین۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صفتیں انسان کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب پیر، فقیر، کتب، ابدال، نبی، ولی، حافظ، قاری، عالم، جاہل، دنیا کے ایک ایک انسان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مجبور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے انسان تو ابھی تک مخلوق ہے، خالق میں خود ہوں۔ تو اے انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کر، اور حد الوسع کوشش کر۔ ہر روز دیکھ کہ زمین و آسمان کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت کا گنہ گار بنا کر، عذاب کا کوڑا برسا کر اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ چاہتے تو کیڑے مکوڑے بنا دیتے، انسانوں کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی کافر بنا دیتے، مشرک بنا دیتے، چرند پرند بنا دیتے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے کہ انبیاء روتے رہے، دعا کرتے رہے، یا اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف ہمیں عطا فرمایا، مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر امتی بنا کر کوئی کافر نہیں بنایا، پھر امتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان تیرا بہت بڑا مقام ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر فرمایا انسان تجھے میں نے احسن تقویم کا مقام عطا فرمایا۔ والتین والزیتون، تون کی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم۔ انسان تجھے میں نے احسن تقویم کا مقام عطا فرمایا۔ انسان اپنی ذات میں اگر اللہ کا بندہ بن کر رہے تو انسان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ فرشتوں اور جنوں سے بھی اوپر والا مقام ہے انسان کا۔ اگر انسان اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کی زمین پر اللہ کا کام کرنے والا بن کر رہے، تو قرآن کریم میں بے شمار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفات بیان فرمائیں۔ اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کو پہچانے، اللہ کی عزت کو پہچانے، اللہ کے شان اور احترام کو پہچانے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، او دنیا کے لوگوں تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، یقیناً وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کر رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں انسانیت سے کہ اے انسانوں تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اور پھر سورۃ نوح 29ویں پارے میں فرمایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اللہ کی قدر کو کیوں نہیں پہچانا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، کام آنے والا ہے، وہی ہمارا دستگیر ہے، وہی مشکل کشا و حاجت روا ہے۔ دنیاوی مشکلات میں، دنیاوی آزمائشوں میں قدم قدم پہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر پہچانیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے، خالی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرنا خوب جانتا ہے، اس لیے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کما حقہ دین اسلام کی تعلیمات پر اور ان سچائیوں پر اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز سامعین، میں پہلے عرض کر چکا
کہ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند. اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ سراپائے رحمت ہے. الرحمن، رحم اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. بلکہ جہاں تک کہ جو جانور اپنے بچے کے اوپر پاؤں رکھ کے اٹھا لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو انہوں نے بالاتفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود پا کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ دیکھیں میری جھولی کے اندر ایک پرندے کے بچے ہیں، کہیں پڑے ہوئے تھے، میں نے بچوں کو اٹھایا، اپنے جھولی میں ڈال لیا. اب میں ان کی جو ماں تھی وہ چڑیا اوپر میرے اوپر کبھی ادھر سے آتی کبھی ادھر سے آتی، تو میں نے یہ دیکھا اپنی جھولی کو جب کھولا نا، تو میری جھولی کے اندر وہ چڑیا کے بچے موجود تھے. تو وہ اوپر آ کے تو وہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنے پاؤں کو اس نے اپنے پروں کو پھیلا دیا. تو اللہ کے رسول، مجھے حیرت ہے ویسے کہ چلے بچے تو ابھی بچے ہیں، اس کی ماں کو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ مجھے وہ ذبح کر دے گا، مجھے وہ پنجرے میں ڈال دے گا، قید کر لے گا. تو اللہ کے رسول دیکھیں اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہیں جو اللہ کو اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ پیار ہے. تو جب ہم اس کائنات کے اندر جتنے بھی گناہ گار ہیں، جب ہم گناہ گاروں سے نفرت کریں گے تو کبھی بھی ہم لوگوں کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. ہمیشہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. قرآن کریم بسم اللہ کی با سے لے کے آپ والناس کی سین تک چلے جائیں، پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، بدعات اور رسومات کا ذکر کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قاتلوں کا ذکر کیا، یعنی بڑے بڑے گناہ گاروں کا، فاسق فاجر لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ توبہ کی آیتیں ہیں، معافی کی آیتیں ہیں، درگزر کرنے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پہ رحمت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہا ہے. پورے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ بہت فرماتے ہیں کہ ظالموں کے لیے یہ ہے، کافروں کے لیے یہ ہے، مشرکوں کے لیے یہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ منافقین کے بارے میں یہ عذاب ہے. بعد میں کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ بعد میں توبہ کا ذکر ہے، معافی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہا ہے. قوم بنی اسرائیل میں کتنی مرتبہ لوگوں کے اوپر موت آئی، پھر اللہ نے ان کو زندگی دے دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. تو الرحمن، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر رحم بہت زیادہ موجود ہے. الرحیم، اب اس کا جو رحم ہے وہ آگے منتقل ہو رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب جب ہم مترجم کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہے، یہ با محاورہ ترجمہ ہے. تو با محاورہ ترجمہ کرتے وقت ہم ادھر ادھر سے کوئی ایک دو لفظ لے کر ہم اپنی جو لائن ہے وہ سیدھی کر سکتے ہیں سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے، لیکن لفظی ترجمہ اور ہوتا ہے، با محاورہ ترجمہ اور ہوتا ہے. با محاورہ ہمیشہ کسی بھی زبان کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں بیساکھیوں کی، سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چند الفاظ لے کر ہم اپنا جملہ سیدھا کرتے ہیں. تو الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمان اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے، دونوں میں مبالغہ کا صیغہ ہے. بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحیم، یعنی اتنا رحیم و کریم کہ ایک ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ وہ محبت اور پیار کرنے کا طریقہ نہیں آتا جو نبی اپنی امت کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، اور نبی کو اپنی امت کے ساتھ وہ محبت اور پیار کرنے کا طریقہ نہیں آتا جو اللہ تعالی اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات کو زیبا اور اسی کے لیے مختص ہے.
یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہ اسم مبارک کے اوصاف اور خاص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ کائنات میں انتہا درجے کے کافر، مشرک اور بدترین باغی انسان جتنے بھی ہو گزرے ہیں، ان سب میں سے کسی ایک نے بھی، بلکہ فرعون نے تو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جن و انس کی پوری تاریخ انسانیت میں آج تک کسی ایک انسان نے بھی اپنا نام اللہ نہیں کہا۔ جس نے کہا، جیسے ہمارے ہاں ہے فلاں کتوں والی سرکار ہے، فلاں بلیوں والی سرکار ہے، فلاں کرنے والے ہیں، فلاں بھرنے والے ہیں، فلاں گجا پیر ہے، فلاں اس طرح کا پیر ہے، لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اچھا، ان ناموں کے بارے میں قرآن کریم میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دربار، مزار، آستانے، یہ خانقاہیں، یہ زندہ مردہ پیر فقیر، یہ جو بت ہیں، درخت ہیں، ان کے آگے جھکتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ غیر کی طرف جاتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کریم میں نے پڑھا تو میں تڑپ اٹھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تو کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی کہ ان کی عبادت کرو۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے صرف چند ایک نام ہیں، آپ تو ناموں کی پوجا کر رہے ہیں، جیسے وہ کرنے والا، بھرنے والا، وہ گجا پیر، وہ بیٹوں والی سرکار، یہ فلاں سرکار۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ تو صرف اور صرف چند نام ہیں۔ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ نے نام رکھے ہیں، یہ ہم نے تو نام نہیں رکھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی کہ ان کی عبادت کرو۔ جیسے نماز پڑھیں، قرآن کریم کے اندر دلیل موجود، روزہ رکھیں، قرآن کریم کے اندر دلیل موجود، حج کریں، قرآن کریم کے اندر دلیل موجود۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری ذات کو چھوڑ کر تم درباروں پہ، آستانوں پہ، زندہ مردہ پیروں فقیروں پہ، پتھروں پہ، درختوں پہ، حشرات الارض پہ، کیڑوں مکوڑوں کو، اور ہمارے جاپان میں مینڈک کی پوجا ہو رہی ہے، برتن کو الٹ کر کے وہاں اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، مینڈک کی پوجا ہو رہی ہے، کتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ قوم یونس میں کتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو آپ زندہ مردہ ہر چیز کی پوجا پاٹ پہ لگے ہوئے اللہ کے علاوہ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی دلیلیں گھڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل قائم نہیں کی کہ آپ ان کی پوجا پاٹ کریں۔ تو پوری تاریخ انسانیت میں آج تک کبھی کسی ایک نے بھی، کبھی کسی ایک مشرک نے بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کے نام میں ہیبت ہی اتنی ہے، روب اور دبدبہ ہی اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنا نام اللہ چن لیا، یہ اللہ کا جو نام ہے، اس نام کو آج تک تاریخ انسانیت میں کبھی کسی بت نے، کسی انسان نے، یا خدائی اور رب ہونے کے دعوے دار کئی فرعونوں اور نمرودوں نے اپنا نام اللہ نہیں کہا۔ اور یہ اسم مبارک اپنے آپ میں خالقیت، مالکیت، جلالت، سمدیت، رحمان، رحیمیت کا ابدی اور سرمدی تصور لیے ہوئے ہے۔ تو پورے قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو پورے قرآن کریم کی بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک، پورے قرآن کریم میں 2697 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لفظ اللہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔